گلابی عملیات کے ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے بہت ہی دلچسپ معلومات بتانے لگا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کس طرح طے پائی اور ان کا نکاح آپس میں کس طرح ہوا۔ جب سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو اکابرین قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجے جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نکاح کا پیغام نہیں دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا خیال ہے کہ حضرت علی کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا آؤ ہم حضرت علی سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب مل کر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایسا رتبہ و مقام ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں۔ حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ ان کے ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے، جس طرح کہ کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، میرا خیال ہے تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے سے شرم محسوس کر رہے ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو، شرم مت کرو، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس پر حضرت علی نے اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور حضرت علی سے فرمایا اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زیرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زیرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں مسجد میں بیٹھ کر حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر ڈھال مقرر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو حضرت علی سے فرمایا کہ اپنی یہ ڈھال لے کر جاؤ اور فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی یہ ڈھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ڈھال حضرت عثمان کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان نے فرمایا اے علی، آپ اس ڈھال کے زیادہ حقدار ہیں، تو یہ ڈھال میں آپ ہی کو واپس کرتا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کا شکریہ ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ڈھال اور درہم لے جا کر پیش کر دیے، ساتھ ہی تمام واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ان درہم میں سے مٹھی بھر درہم حضرت ابو بکر صدیق کو ضروریات خانہ داری خریدنے کے لیے دیے اور حضرت سلیمان اور حضرت بلال کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔ ان تمام میں سے میں نے حضرت فاطمہ کے لیے سامان خریدا، ایک مصری گدیلا جو کہ پشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ عبا خیبری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی اے اللہ، اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج محترمات جمع تھیں۔
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگیں، خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں دوستو اس طرح کی معلومات آپ کو پہلے کبھی نہیں سننے میں ملی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی معلومات اور روحانی وظائف یا روحانی مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔